اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ اس وقت سن رہے ہیں FM 98.6 اور ہمیں آپ ملتے ہیں، سرچ کرتے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل LCCI TV youtube.com پہ۔ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں ہمارے سینئر اینالسٹ سابقہ صدر لاہور چیمبر میاں شفقت علی صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آج بروز پیر ابھی جو ہے وہ ہفتے کا آغاز ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ کا یہ ہفتہ اچھا گزرے گا، آج کا دن اچھا گزرے گا، اور ہم آپ کو اب انشاءاللہ تعالیٰ بتاتے جائیں گے ساتھ ساتھ کہ کیا کیا معاملات ہوتے جا رہے ہیں۔ اچھا جی، یہ ان دنوں میں جو ایک دو دن یہ گزرے ہیں تو آسمہ جہانگیر کانفرنس جو ہے اس کی کافی بازگشت سنائی دے رہی ہے، کافی سیاسی رہنما آتے ہیں اور آ کے اپنی تقاریر کرتے ہیں۔ فواد چودھری صاحب نے انکار کر دیا تھا اس میں شرکت کے لیے، تو یہ ایکچولی آسمہ جہانگیر بھی لیفٹسٹ ہیں اور باقی بھی کافی لیفٹسٹ اس کانفرنس میں شریک ہوئے تھے۔ وہاں پہ تقریر کروائی گئی میاں نواز شریف کی جو ٹیلی اسپیچ تھی، لندن سے انہوں نے ڈائریکٹ اسپیچ کی اور انہوں نے جو ان کا موڈ ہے آج کل وہ انہوں نے تقریر کی، جس پہ جو ججز تھے کانفرنس میں جو شریک ہوئے تھے انہوں نے اعتراض کیا کہ جی، بلکہ باقی حکومت کے لوگوں نے بھی اعتراض کیا کہ ایک مفرور بندے سے تقریر نہیں کروانی چاہیے تھی اس موقع پہ۔ اس کنٹروورسی پہ پھر لے دے کافی زیادہ ہو گئی اور مختلف حکومت کی طرف سے بھی اور اپوزیشن کی طرف سے بھی بیانات کافی داغے گئے۔ تو یہ تھوڑا سا آسمہ جہانگیر کے متعلق ذرا آسمہ جہانگیر جی ایک پوری موومنٹ تھی، میں ان کے ساتھ ملاقاتیں بھی میری رہی اور پروفیشن میں کیونکہ وکیل تھی اور اچھی وکیل تھی، اور انہوں نے وکلا میں ایک اپنا گروپ بنایا جس کا نام ہی آسمہ جہانگیر گروپ ہے، اور آج بھی جو بار کے پریزیڈنٹ ہیں انہی کے گروپ سے جیتے ہوئے۔ ایک اسکول آف تھاٹ تھا اور وہ انڈیپینڈنٹ ایک اس کی طور پر رہنا چاہتے تھے، کسی حکومت کے ہاتھ میں نہیں کھیلنا چاہتے تھے، مگر ان کی جو سوچ تھی وہ پیپلز پارٹی کے نزدیک ترین سوچ تھی۔ ان کا جو نظریہ اور سوچ وہ ان سے میچ کرتا ہے۔ تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جتنی بھی ہم جس کو وہ کہتے ہوتے ہیں کہ حکومتیں ایسی آتی ہیں جس میں کوئی سیاسی عنصر کم ہوتا ہے، ان کے خلاف بھی میرا خیال ہے وہ کافی ایکٹیو رہی ہیں۔ جی ہمیشہ نہیں، وہ اپوزیشن میں انہوں نے کام کیا، وہ نواز شریف کے ساتھ بھی رہی اور نواز شریف کے خلاف بھی رہی، اور اسی طرح اگر پیپلز پارٹی نے کوئی غلطی کی تو ان کے بھی خلاف وہ بات کی انہوں نے۔ جمہوریت کی بحالی کے لیے جمہوریت کی وہ بالکل سپورٹ کرتی تھی جمہوریت کو، جب بھی کبھی غیر جمہوری حکومت آئی اس کو اپوز کیا انہوں نے، اور وہ اپ رائٹ خاتون تھی اور اس میں اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے اور جنت میں جگہ دے۔ آمین آمین۔ یہ بڑی اعزاز کی بات ہوتی ہے کیونکہ جب آپ دنیا سے چلے جاتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی لوگ آپ کو یاد رکھتے ہیں، آپ کے متعلق اور آپ کی یاد میں سیمینارز اور کانفرنس وغیرہ کروائی جاتی ہیں، تو یہی میں سمجھتا ہوں کہ بڑی کامیابی ہے۔ اس کے اندر کافی جو بیانات دیے گئے ہیں اس میں شاہد خاقان عباسی صاحب نے بھی کہا ہے کہ نیب جو ہے وہ بڑا ایک اس وقت جو ہے نا پولیٹیکل رول پلے کر رہا ہے، اور سوائے PMLN کے نیب نے ابھی تک کسی کو، خاص طور پہ نواز شریف صاحب کے علاوہ کسی کو سزا بھی نہیں دی۔ دیکھیے نیب کا قانون آج کا نہیں ہے، یہ جناب مشرف کے دور، بلکہ شروع میں یہ ادارہ تو میاں صاحب کے دور میں بنا، بعد میں یہ موجودہ قانون جو ہے یہ جناب مشرف کے دور میں بنا۔ اس کے بعد سب کی حکومتیں آئی ہیں، پیپلز پارٹی کی بھی حکومت آئی ہے، میاں نواز شریف صاحب کی بھی حکومت آئی ہے، اور اب یہ تیسری حکومت ہے۔ تو کسی کو اگر اس سے تکلیف تھی تو اپنے دور پر ٹھیک کر لیتا نا، ٹھیک کرنا چاہیے۔ اصل میں اس وقت اس کو یوز کیا جاتا ہے اپنے مخالفوں کے لیے، اور بعد میں جب یہی ادارہ آپ کے مخالف یوز ہوتا ہے تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو اس وقت میاں صاحب کو چاہیے تھا اس کو ختم کر دیتے یا دور کر دیتے اس کی جو رکاوٹیں ہیں، اور اب یہ سب کے لیے ایک مسئلہ بنا ہوا ہے، پولیٹیکل یا سارے مل کے اس کو دور کریں۔ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے جو ہے وہ اس کو ایک ٹول کے طور پہ کوئی بھی ادارہ یوز ہو سکتا ہے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے، تو پولیس بھی یوز ہوتی رہی، کٹھے چوریوں کا مقدمہ بھی بنا، پھر FIA بھی یوز ہوتی رہی، اب نیب یوز ہوتی۔ نیب کے اوپر ہم نے پہلے بھی ایک دفعہ ایک پروگرام میں بات کی تھی کہ یہ ریکوری کرتے ہیں اور پرسنٹیج بھی کچھ ان کے پاس، اور یہ جو
آڈٹ کمیٹی ہے نیشنل اسمبلی کی، اس نے کہا جی آپ نے 600 ارب روپیہ اکٹھا کیا ہے، 6 ارب روپے آپ نے جمع کرائے ہیں، باقی کا فرق کدھر ہے؟ وہ ابھی تک حساب نہیں آیا. تو یہ ٹھیک ہے، ان کے اپنے بھی انہوں نے پیسے لینے ہوں گے، لوگوں کو بھی واپس کیے ہوں گے، مگر اکاؤنٹ تو بنا کے دینے چاہیے نا کہ جی ہمارے پاس آیا، یہ ہم نے اس طرح اس کو اور کس کی اپروول کے ساتھ دیا. میں تو سمجھتا، مجھے جو یہ لگ رہا ہے کہ کسی کی اپروول لی نہیں انہوں نے، نہ صدر پاکستان کی لی، نہ پرائم منسٹر کی لی. خود ہی پیسے آئے، اس میں خود ہی رکھ لی اور خود ہی واپس کر دی. اور پھر ان کی پریفرنس ہوگی کس کو کتنے واپس کیے، کسی کو زیادہ کر دیے، کسی کو کم کر دیے. یہ تو اس کو تو سسٹم کو دیکھنا چاہیے، اس کا چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے پراپر، تاکہ جو ہے وہ کوئی اس میں بھی وہ کسی قسم کا کوئی وہ ابہام نہ ہو، ابہام نہ رہ جائے. اب آج کل جناب وہی آپ کے جو پریڈکشن آپ نے کی تھی، اور گیس کا جو مسئلہ ہے وہ بڑا سر چڑھ کے جو ہے نا اس کا جادو کراچی، کوئٹہ، پشاور شروع ہوا ہے، اس نے اور بڑھنا ہے. اچھا، یعنی کہ ابھی آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ سٹارٹ ہے صرف. ابھی دیکھیں ٹھنڈ پڑی نہیں نا ابھی تو. آج آپ نے کوٹ پہن لی ہے اور میں نے بھی گھر پہ فون کر دیا جی کوٹ میرا بھجوا دے. تو آج ہمیں فیل ہو رہا ہے کہ یار آج کوٹ پہننا چاہیے، اور بچنے کے لیے، سردی سے بچنے کے لیے شاید، تاکہ ٹھنڈ لگ نہ جائے. تو آج تو پہلا دن ہے جب ہم ٹھنڈ محسوس کر رہے ہیں. تو گیس کو تو زیادہ ٹھنڈ لگتی ہے. اچھا، اس کو ہاں وہ جم جاتی ہے. گیس جو ہے یہ جم جاتی ہے اور پھر اس کا فلو بہت ہی کم ہو جاتا ہے. وہ پھر وہ پکانے میں اور دقت آتی ہے خواتین کو گھروں میں. بہرحال یہ آپ کی بات ٹھیک ہے. یہ جو کہ ابھی موسم جو ہے وہ تبدیل ہو رہا ہے اور ہلکی ہلکی سی خنکی بھی محسوس ہو رہی ہے، لیکن وہ مزہ نہیں آ رہا سر جو سردی کے شروع میں آ جائے گا جی. ابھی 1 مہینے بعد مزہ آ جائے گا جب آپ کوئلے سیکیں کریں گے اور بیٹھ کے. میں نے تو گراؤنڈ میں لکڑے شکڑے رکھ لی ہیں اور ہم جلاتے ہیں. اچھا، تو اس کو انجوائے کر رہے ہیں، پریکٹس کر رہے ہیں ہم. اچھا، پریکٹس آپ نے سٹارٹ کر دی ہے. کوئی بون فائر وغیرہ کی تیاری اب کریں گے لگتا ہے. نہیں لیکن اب دیکھیں نا، اصل میں جو میں جس پوائنٹ کی طرف آ رہا ہوں کہ ابھی موسم چینج ہو رہا ہے، اور دنیا میں جب موسم چینج ہوتا ہے انجوائے کرتے ہیں لوگ. یہاں پہ جو ہمارا ساتھ یہ جو آلودگی ہے، پولوشن ہے، ابھی بھی پاکستان جو ہے. اچھا، آج ویسے یہ ہوا ہے کہ کلکتہ جو ہے وہ پہلے نمبر پہ آ گیا، یہ ان کو زیادہ حاصل ہو گیا، دہلی کو دوسرا، اور پاکستان میں یہ جو ہمارا لاہور ہے یہ شاید کوئی 4تھے نمبر پہ چلا گیا. لیکن کلکتہ جو ہے نا جو زیادہ دیر پہلے نمبر پہ نہیں رہ سکتا. اچھا، کیونکہ وہ ہمارے کراچی کی طرح ساحل سمندر پہ واقع ہے. وہاں پہ بارش ہوتی ہیں، زیادہ بارشیں ہوتی. کراچی میں تو بارش بھی نہیں ہوتی اتنی، مگر یہ جو ساحلی علاقے ہیں یہاں پہ بارش ہوتی ہے اور وہ فوراً آلودگی دل جائے گی. اور بہت سارے جیسے کولمبو وغیرہ ہیں یہاں پہ ڈیلی بارش ہوتی ہے، ہوگی آدھے گھنٹے کے لیے مگر ڈیلی ہوگی. وہ جو آلودگی ہے اسی وقت دل جاتی ہے. تو کلکتہ بھی اسی اسٹیم پہ آپ دیکھیں گے 2-4 دن میں کلکتہ پھر 10ویں نمبر پہ چلا جائے گا. جو پرابلم ہے وہ ڈرائی، جو جیسے لاہور ہے، دلی ہے، اس قسم کے علاقوں میں جتنی دیر تک بارش نہیں ہوگی. تو یہ ابھی تک تو وہ نہیں، اپنا نزلے زکام کھانسی سے جان نہیں چھوٹ رہی ہے لوگوں کی. تو اس میں کوئی نیچرل کوئی تھوڑی سی ایک ریمیڈی کیا ہو سکتی ہے آج کل کے دنوں؟ گڑ کھائیں جی، گڑ سے گلا صاف ہو جائے گا اور سارے کلیئر ہو جائے گی. شہد کھائیں، شہد ایک بہترین اللہ تعالیٰ نے. اچھا، یہ گڑ کی کیا پہچان ہے کہ یہ جینون ہے، یا کہ وہ جس طرح وہ بیچ میں کوئی کلر بھی ڈالتے ہیں تو اس کو وائٹ کرنے کے لیے، یا جو گڑ پہ جو صحیح گڑ ہے اس کو تو وائٹ نہیں کیا جاتا. وائٹ اگر کریں گے تو چینی ہے. اچھا، مگر کچھ کمپنیوں نے یہ کیا ہے، جیسے آپ شکر لے رہے ہیں آج کل کہ جیسے ساشے آ رہے ہیں، چینی کوئی کلر دے دی ہے براؤن. ٹھیک ہے، چینی میں کلر ڈال کے اس کو براؤن شوگر دے دی. تو ہمیں براؤن شوگر نہیں یوز کرنی چاہیے، گڑ یوز کرنا چاہیے، وہ بہتر ہے. اور وہ آپ کے ہر جو آپ خود ہیں، آپ کے کسی نہ کسی دوست کے گاؤں میں وہ بن رہا ہے، وہ آپ جائیں ایک دفعہ وہاں پہ اپنے سامنے بنوا لیں. دیکھیے، خالص چیزیں حاصل کرنے کے لیے آپ کو تھوڑی جدوجہد کرنی پڑتی ہے. تو آپ سمپلی، میرا کیا کام ہے، میں اپنے بچوں کو پکڑتا ہوں ساتھ، آؤ جی آپ کو آج گڑ بنانا دکھائیں کیسے بنتا ہے. اچھا، جا کے گڑ بنوایا بھی، ساتھ لے بھی آئے، اور بچوں کے لیے ایک انفارمیشن. لاہور میں تو گڑ بنتا ہی نہیں، کم از کم 1-2 گھنٹے کی. اب پتوں کی تک پہلی شوگر مل ہمارے پتوں کی ہے. ٹھیک ہے، پتوں کی سے آگے آپ کو گنے کے کھیت ملیں گے، اس سے پہلے نہیں ملیں گے.
یہ ہماری انڈسٹریلائزیشن نے اور ہماری جو ریزیڈینشل کالونی ہے انہوں نے زراعت کو دھکیل دی ہے اس طرف. اور ادھر اگر آپ پنڈی کی طرف جائے تو شوگر مل شاید ملے گی کوئی نہیں, ادھر ساری اس طرف ہی ہماری وہ ساؤتھ والی سائڈ پہ وہ ساری ہے. اور گنا وہیں پہ ہوتا ہے جہاں پہ شوگر مل ہو, اور جو آپ گر لینے جا رہے ہیں مگر جائیں گے اسی علاقے میں جہاں پہ شوگر مل ہے. صحیح ہے, کیونکہ وہ گنا ہوگا تو ہوگا ہی, اگاتے ہی وہی لوگ وہ. اچھا, اس میں ایک اور چیز جو آپ نے اس دن ایک سجیشن دی تھی اور بڑی, اس میں ہمارے آئی ڈی کارڈ کو اب انہوں نے ہیلتھ کارڈ کے طور پہ وہ کہہ رہے ہیں گورنمنٹ کے پہلی تاریخ سے شاید اس کو جو ہے نا وہ نافذ کیا جائے گا. یہ ایک پروگرام میں آپ نے سجیشن دی تھی, تو یہ تو بڑی مبارکباد. میں نے سجیشن نہیں دی, یہ آئین کہتا ہے. آئین تو کہتا ہے, آئین یہ کہتا ہے کہ ہیلتھ ہر کسی کو دینی ہے. ٹھیک ہے, یہ نہیں ہے کہ میاں شفقت کو دے دو ہیلتھ کارڈ تیرا آئے سب نہ دو. ایک ایسا کارڈ ہو جو سب کا ہو, اور وہ ہمارا شناختی کارڈ ہی ہے. چلیں وہ دے رہے درست ہے, ان کو چلو سن لی انہوں نے, آپ کی بات سن لی انہوں نے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی اچھی بات ہے اور اس سے بڑا بھلا ہوگا لوگوں کا, کیونکہ ہیلتھ کارڈ بنوانا بھی ایک بڑا مسئلہ تھا. بالکل. دیکھیں اصل میں ہوتا پتہ ہے کیا ہے, ہم لوگوں کو شعور بانٹنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ آپ کا حق ہے, آپ مانگے تو صحیح. ٹھیک ہے, ہاں, آپ کو کوئی وہی آپ کا حق آپ کو دے رہا ہے احسان کر کے, وہ غلط ہے. وہ غلط ہے. یہ تو آپ کا بیسکلی ایک سٹیزن کا حق ہے, مجھے ہیلتھ دی جائے, مجھے ایجوکیشن دی جائے, مجھے سیکیورٹی جان مال کی دی جائے, تو یہ آپ کا حق ہے. یہی ہم نے بات پہلے بھی کی تھی, یہی میں آج کر رہا ہوں کہ ہیلتھ جو ہے ہمارا حق ہے, ہر کسی کو ملنی چاہیے. سیم گوز کے جیسے اب تختیاں لگا دیتے ہیں سیاستدان آگے, مثال کے طور پہ کسی بھی پروجیکٹ کا یا کسی سڑک کا افتتاح جب کرتے ہیں تو ہم لوگ بڑے خوش ہو جاتے ہیں, حالانکہ یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ تو ہمارے پیسے سے ہی سارا, اور ایک ان کی ذمہ داری ہے, ان کو ایسے کرنا چاہیے. بالکل ایسے ہی ہے, اور میں سمجھتا ہوں اس پہ پابندی ہونی چاہیے. تختی لگائیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں, مگر پروجیکٹ کمپلیٹ ہونے پہ لگائیں. کہ یہ کمپلیٹ کر دیا, آپ بالکل اپنا نام لگائیں, پیسے ہمارے ہی ہیں, چلے آپ نے کوشش کی ہو گیا. افتتاح کر دیتے ہیں جی یہ بنے گا, کب بنے گا وہ بنا ہی نہیں آج تک. یہ غلط ہے. صحیح ہے, کمپلیشن پہ آگے کر لیں. ٹھیک. ایک ویسے وہ جو سجیشن تھی نا, ایک آئی ڈونٹ نو کہ یہ پریکٹیکل ہے یا نہیں ہے, وہ سرکولیٹ کر رہی تھی کہ یہ جو روڈز کا آپ نام رکھتے ہیں نا بڑے بڑے لوگوں کے نام پہ, جو بنا کے دیتے ہیں, جو جس کمپنی نے بنایا ہے اس کے مالک کا نام لکھ کے نا, تو اس کا نمبر وغیرہ بھی نیچے لکھا ہو, پورا بایو ڈاٹا دیا ہو, وہ کبھی بھی جو ہے ایسا کام ہی نہ کریں گے کہ جس کی وجہ سے کوئی روڈ ٹوٹ. یہ ویسے پاسبل ہے کہ نہیں؟ پاسبل ہے ہی, اور اکثر جگہ پہ آپ دیکھیں جب سڑک بن رہی ہوتی ہے کنٹریکٹر کا نام لکھا ہوتا ہے کہ جی کس کنٹریکٹر نے بنائی ہے. اور اصل میں جو پوری دنیا میں مہذب معاشرے ہیں ان میں سڑک بنانے کے ٹھیکے نہیں دیے جاتے. اچھا, سڑک بنا کے اس کو مینٹین کا ٹھیکہ بھی ساتھ دیا جاتا ہے. اب یہ دیکھیں آپ کے موٹر میں آپ جس وقت بھی ٹریول کریں کہیں نہ کہیں مینٹین ہو رہی ہوتی ہے, کیونکہ اس کا ٹھیکہ مینٹیننس کا بھی ساتھ ہی ہے. بن تو گئی ایسے 25-30 سال پہلے, اب مینٹیننس کا ٹھیکہ دیا جاتا ہے کہ جی آپ نے مینٹین کرنی. تو اسی طرح سڑک بنانے کا اور اس کی مینٹیننس کا ٹھیکہ ساتھ دینا چاہیے. کم از کم 5 سال کی مینٹیننس ہونی چاہیے, اس کے بعد 5 سال بعد پھر دے دیں. کیونکہ موسٹلی تو یہی دیکھنے میں آتا ہے نا کہ جب روڈ بن جاتی ہے اور پہلا جو آتا ہے پھر برسات کا جو بھی سیزن ہمارا خاص طور پہ مونسون کا, تو اس میں وہ ساری اس کی ویئر اینڈ ٹیئر اور سارا وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے. وہ بات آپ کی ٹھیک ہے. اچھا, یہ چیز ویسے میں نے دیکھی ہے ہمارے یہ لاہور کے اندر ہی اگر دیکھا جائے نا, تو یہ شہر والی سائڈ ہے, یہاں پہ چونکہ سارا ایک پروسیجر ہی بڑا لمبا چوڑا ہے, اور اگر دوسرا وہ ڈی ایچ اے والی سائڈ پہ آپ دیکھتے ہیں تو ایک کھڈا اگر آج آپ کو نظر آیا نا, تو آپ جب کل وہاں سے گزریں گے تو وہ کام ہو گیا ہوگا. تو یہ والی جو دیکھیں اس کا مطلب ہے ہم وہ قوم ہے کرنا چاہیں تو کر لیتے ہیں. وہی میں ایک ایگزامپل یہ ہم وہی قوم ہے کہ موٹر وے پہ ہماری ٹریفک بڑی ڈسپلن ہے, ہمارے ڈرائیور وہی ہے, جب ہم نیچے اترتے ہیں تو کڑس مرس ہو جاتا ہے. قوم تو وہی ہے, قوم وہی ہے. اگر صرف اس کو ڈسپلن سکھایا جائے اور اس پہ جرمانے پراپر کیے جائیں تو وہ قوم ٹھیک ہے. آپ کو پتہ نہیں واقعہ میں نے شیئر کیا کہ نہیں کیا, جب یہ موٹر وے پولیس میں, بلکہ آپ کو میرے حل میں انہوں نے سنایا ہے, خواجہ آصف صاحب نے آئے تھے, خواجہ صاحب, تو انہوں نے سنایا کہ جی نواز شریف کے دور میں جب یہ موٹر وے پولیس بنی تو انہوں نے کہا جی اگر میں اوور سپیڈنگ کروں گا تو کیا ہوگا. انہوں نے کہا جی کر کے دیکھ لیں. انہوں نے اوور سپیڈنگ کی, آگے پولیس والے نے روک لیا. انہوں نے چلان پکڑ کے ہاتھ میں پکڑا دی کہ یہ جی چلان. تم جانتے نہیں میں پرائم منسٹر ہوں. انہوں نے کہا جی ہم تو گاڑی کو جانتے ہیں
اور گاڑی کی سپیڈ کو جانتے ہیں. جو وائلیشن ہمیں نہیں پتا اندر کون بیٹھا ہوا ہے. تو انہوں نے اسی بات پہ انعام دیا کہ یہ آپ کو لفافہ انعام ہے. انہوں نے کہا سر یہ آپ دوسری وائلیشن کر رہے ہیں, آپ مجھے رشوت آفر کر رہے ہیں. اب یہ دیکھیے اسی معاشرے کی پولیس ہے نا, اس کو یہ سکھایا گیا کہ جی یہاں کہ آپ نے کچھ نہیں لینا نہیں. انہوں نے کہا جی میں آپ کو پرائم منسٹر کہہ رہا ہے میں آپ کو انعام دے رہا ہوں, کیسے دوں؟ انہوں نے کہا جی آفس بھیج دے, اگر میرے نصیبوں کا ہوگا تو مجھے مل جائے گا. اب وہی ہم نے ٹرینڈ کی ہے نا, یہ کوئی باہر سے نہیں ہم ٹرینڈ کروا کے لائے, وہی ٹریننگ ہم باقی کے محکموں میں بھی کر سکتے چاہیں تو کر سکتے. If there is a will, there is a way. کوشش ہو تو پھر تو سارا کچھ ہے. اچھا ویسے یہ رویہ, اس میں ہمارا تھوڑا سا رویے کا کوئی وہ آپ کہہ لیں عمل دخل ہے, یا جو اس کی پراپر امپلیمنٹیشن ہونی جو ہے اس میں کئی کمی رہ جاتی ہے؟ جیسے موٹر وے کا ذکر آپ نے کیا ہے یا DHA کا ذکر کیا ہے, جو میرا خیال ہے ایک دو اور دوسری ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں ان کا بھی آج کل بڑا ایک اچھا وہ چل رہا ہے, بڑا اچھے طریقے سے مینیج کیا ہوا ہے. تو یہ کام عوام کے لیے گلی محلوں میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ مطلب اس میں کیا ہو سکتا؟ دیکھیں اگر یہ اسٹیٹ آف مائنڈ ہے کہ میں سفارش سے کام کروا لوں گا یا میں رشوت سے کام کروا لوں گا تو پھر یہ چیزیں سیٹل نہیں ہو سکتی. پہلے آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ ایک بندے نے غلطی کی ہے, اس کو اس کی پنشمنٹ مل رہی. DHA میں آپ کوئی وائلیشن کرے اس کی پنشمنٹ مل رہی, جرمانہ بھی مل رہا ہے, اور انہوں نے وہ بھی چیز تروانی ہے, انہوں نے کہ یہ نہیں ہو سکتا. اس میں بڑا چھوٹا کوئی نہیں ہے, اس میں سویلین یا فوجی کوئی نہیں, ہر ایک کے لیے قانون بنا ہے. پہلے تو آپ کو یہ چیز اسٹیبلش کرنی ہوتی ہے. جیسے آپ موٹر وے پہ جاتے ہیں, وہ نہیں دیکھتے کہ جھنڈے والی, میں نے خود جھنڈے والی گاڑی پہ اپنا چلان کروایا. میں وزیر تھا, اس نے روک کے تو چلان کرنے لگا. میں نے ریکویسٹ کی کہ یار, اس نے کہا سر آپ بھی اس میں نہ آئیں, آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے, یہ میرا اور اس ڈرائیور کا معاملہ ہے. ویری گڈ. اس ڈرائیور کو یہ سمجھتا ہے کہ جی میں جھنڈے والی گاڑی پہ بیٹھا ہوں تو میں ہوائی جہاز بن گیا ہوں. آپ کو میں نے نہ کچھ کہا نہ آپ سے بات میں نے کی. اس نے چلان کر کے اس کا ہاتھ پہ پکڑا دیا کہ پکڑ, بلکہ وہ سمجھاتے ہیں کہ آپ کی جان کو یہ خطرے میں ڈالا انہوں نے. یہ بالکل ایسے ہی ہے. اور وہ بات بڑی اچھی جنرل بات ہے. اب کیونکہ ان کی ٹریننگ اس طرح ہوئی ہے کہ وہ اگلے بندے کو کنوینس کر دیتے ہیں. ایک صاحب کے ساتھ میں جا رہا تھا, 3 چلان ہو گئے ہمارے. ٹھیک ہے. تو اس نے دیکھا 3 چلان, انہوں نے کہا سر جتنا آپ نے ٹائم بچایا ہے نا اس سے زیادہ آپ نے خرچ کر دیے چلان کرانے میں. تو اگر آپ 128 پہ رہتے تو آپ کا چلان بھی کوئی نہ ہوتا اور آپ پہنچ بھی جاتے. اب یہ چیزیں, یہ لاجک ایک پڑھا لکھا بندہ دے سکتا ہے. ہم نے بھی سوچا یار بات تو ٹھیک ہے, اگر آپ ایسی اسپیڈ پہ جائیں گے تو کوئی چلان بھی نہیں ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کرنا چاہیں نا, آپ کے اندر ہو کہ خواہش ہو کہ ہم نے بہتری کی طرف جانا ہے اور ڈسپلن میں رہتے ہوئے سارے کام کرنے, تو بڑا پاسبل ہے. اور پھر یہ اوپر سے بھی آپ کو جو ہے نا پھر پورا تعاون بھی آتا ہے, امپلیمنٹیشن کرنے میں آسانی رہتی ہے. بہرحال ایک نئے سیگمنٹ میں نئی بات کے ساتھ حاضر ہوں گے. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, کہیں مت جائیے گا, اسٹے ٹیون. ویلکم بیک فرام دا بریک اینڈ یو آر لسننگ FM 98.6 اور یوٹیوب چینل ہے ہمارا LCCI TV youtube.com. میاں صاحب ابھی جو بات ہم کر رہے تھے وقفے کے دوران, ایک بڑا انٹرسٹنگ سا جو ہے نا, کیونکہ ہمارا یہ ساری حالات حاضرہ کے علاوہ جو سیگمنٹ ہے جس کی بڑی پاپولیرٹی ہے, لوگ پسند کرتے ہیں, کیونکہ وہ آپ کا جو ایک اپنا ایک انٹلیکٹ ہے اور جو فلسفے کی بات ہم کرتے ہیں, بڑی ایڈکشن سی ہو گئی ہے, لوگوں کو سنتے ہیں اور بڑا مزہ آتا ہے, بڑے سوال لوگ بھجواتے ہیں. تو بیسیکلی جو ہے نا یہ سارا جتنا بھی ہمارا فلسفہ ہے یہ جس شخصیت کے گرد و نواح گھومتا ہے نا, کسی کو بھی لے, ایک کہیں نہ کہیں ایک کریکٹر ایسا ہوتا ہے جو بالکل اپنا آپ یہ کہتے ہیں لارجر دین لائف ہوتا ہے, جس کو یہاں پہ عرف عام میں آپ کہتے ہیں کہ یہ بابا جی ہیں جی, اینا کول سارا کچھ ہے. یہ سمجھنا جو ہے نا یہ بہت ضروری ہے کہ بابا جی اصل ہے کی, بابا کی ڈیفینیشن کیا ہے, اصل جو کی ہے, اس کے بعد پھر آگے آپ ساری کہانی جو ہے نا وہ سمجھ سکتے ہیں. اس کو ذرا ڈیفائن کریں تاکہ دوستوں کو. ایک تو جو اپیرنٹلی ہمیں نظر آتا ہے کہ بابا کی ڈیفینیشن یہ ہے جو سیانا ہو, ہم سے بہتر ہو اور ہمیں سمجھا سکے, ہمیں گائیڈ کر سکے,
یا اس میں اور ایڈ کر لے ہمارے لیے دعا کر سکے اور اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہو, اس کی زیادہ سنی جائے اور زیادہ وہ کرتا ہو. اس کو بیک گراؤنڈ میں جب جاتے ہیں تو میں فرسٹ ایئر میں تھا فلاسفی کے, تو سی اے قادر صاحب کلاس لے رہے تھے, تو انہوں نے پرسنل گاڈ کی ایک تھیوری کلاس میں تھرو کی. پرسنل گاڈ کیا ہوتا ہے؟ تو میں اب کیونکہ ذرا تھوڑا سا مذہبی رجحان تھا, تو میں نے کہا یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں, اللہ تو ایک ہی ہوتا ہے, آپ اتنے اللہ بنا دیں گے, ہر ایک کا اللہ علیحدہ, یہ تو آپ بتوں کی طرف ہمیں پش کر رہے ہیں. اور انہوں نے کہا نہیں, اللہ ایک ہی ہے, میں بھی اس پہ یقین رکھتا ہوں کہ اللہ ایک ہی ہے, ہمارا گھر ہر ایک کا اللہ علیحدہ ہے. میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا اللہ علیحدہ آپ کا اللہ علیحدہ؟ انہوں نے کہا آرام سے آپ کلاس پوری سن لیں, آخر پہ مجھ سے سوال کریں. یوزلی وہ کبھی ٹوکتے نہیں تھے, مگر اس دن انہوں نے ٹوکا. انہوں نے کہا یہ غزل بیٹھی ہوئی ہے کلاس میں, یہ میری اسٹوڈنٹ ہے, تمہاری کلاس فیلو ہے, کسی کی بہن ہے, کسی کی بیٹی ہے, کسی کی ماں ہے, تو یہ کیا ہوا؟ غزل تو ایک ہی ہے. غزالہ ہماری کلاس فیلو تھی, اس کا نام, میں جو اشفاق صاحب کی بہو بھی تھی, ان کو ہے تو ایک ہی ہے نا, مگر ہر ایک کا ریلیشن شپ اس سے علیحدہ ہے. کوئی اس سے زیادہ دوستی کرتا ہے, کوئی اس کو برا سمجھتا ہے, کوئی اسے بہت اچھا سمجھتا ہے, تو کسی سے یہ زیادہ پیار کرتی ہے, کسی کو کس طرح. تو اسی طرح اللہ کی جو ڈیفینیشن ہے وہ ہے ایک ہی ہے, اس میں کوئی شک شبہ نہیں. مسلمانوں کا تو سب سے پہلے ایمان یہ ہے کہ اللہ ایک ہے, بے شک, اور حضور نبی اور آخری نبی ہے, یہ ہمارا ایمان ہے, اس میں کوئی دوسری رائے ہی نہیں ہے. مگر ہر ایک کوئی عبادات زیادہ کر کے اللہ کے نزدیک ہونا چاہتا ہے, کوئی اللہ سے پھٹا ڈال کے اللہ کے نزدیک ہونا چاہتا ہے, کوئی شکوے کرتا ہے, کوئی اپنا اپنا طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کو منانے کا, اور کوئی عوام کی خدمت کر کے اللہ تعالیٰ کے قریب آنا چاہتا ہے. ہر ایک کے سمجھ میں جو چیز آ گئی ایک, وہ اس کو کر کے اللہ کو پانا چاہتا ہے. یہ ایک تھیوری ہے جو اس دن میں نے سمجھی پہلی دفعہ, اور اینڈ آف دی کلاس میں کنونس بھی ہو گیا کہ واقعی میں تو اللہ تعالیٰ کو اور طرح بہیو کرتا ہوں, اور میرے بھائی اور طرح کرتے ہیں, میری بہنیں اور طرح کرتے ہیں, میرے والدین اور طرح کرتے ہیں. تو ہر ایک کا طریقہ کار ہے کہ جی ہم نے اللہ کو کیسے پانا. اب جو دوسری طرف ہے, جو جس پہ پہلے بھی ایک دو دفعہ ہم نے ذکر کیا, کہ اللہ پہ ہمیں یقین کتنا ہے, وہ میئرمنٹ ہے جس سے آپ اللہ کے نزدیک جتنا آ سکتے ہیں. کئی لوگ اللہ پہ یقین تو کرتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور وہ نبی ہمارے آخری حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے, مگر وہ اس پہ ریلائی نہیں کرتے اتنا. وہ کہتے ہیں جی کام میں نہیں کرنا ہے, اور مجھے اس کام کے بدلے میں رزق ملنا ہے, پیسے ملنے ہیں, اور میں نے اس پہ کرنا. کچھ لوگ ہیں وہ اللہ پہ بہت اعتقاد کرتے ہیں, جو آپ کے بابا جن کو آپ دیکھتے ہیں وہ تو کام ہی کوئی نہیں کرتے, وہ تو بیٹھے رہتے ہیں, جو کوئی دے گیا وہ کھا لیا, کوئی نہیں دے گیا نہیں کھایا. انہوں نے اپنا اتنا زیادہ اعتقاد بنا لیا ہوا اللہ تعالیٰ پہ کہ اللہ تعالیٰ پھر ان کو خود دیکھ رہا ہوتا ہے, یار میری وجہ سے یہ بھوکے نہ مر رہے, ان کو کچھ نہ کچھ پہنچاؤ, کیونکہ رزق کا وعدہ تو اللہ تعالیٰ نے کیا ہوا. اور رزق انہوں نے کہا جس دن میں ماں کے پیٹ میں اس میں اپنی روح پھونک دوں گا, اس دن سے لے کے مرنے تک رزق کا وعدہ میرا ہے. اس میں کوئی ایسی بات نہیں کہ تم رزق نہیں کماؤ گے تو نہیں کھا سکو. باقی جو آپ نے عیاشیاں کرنی ہیں, آپ نے بڑے مہنگے کپڑے پہننے, آپ نے مہنگی گاڑیاں رکھنی ہیں, اس کے لیے کام خود کرو, وہ میں نے نہیں کرنا. اچھے کام کرو گے زیادہ دوں گا, برے کام کرو گے کم دوں گا, بھوک سے نہیں ماروں گا. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. اب ہم جب دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کہیں پہ کئی ملکوں میں قحط پڑ گیا, کئی ملکوں میں اناج ضائع ہو رہا ہے, یہ پھر اس تھیوری میں سمجھ نہیں آتا کہ یہ کیسے ہو گیا کہ یار یہاں پہ قحط کیسے پڑ گیا, یہاں پہ اتنا کھانا ضائع ہو رہا ہے. تو وہ سرحدیں جو ہیں دنیا کی وہ ہم نے بنائی. پاسپورٹ ہم نے انٹروڈیوس کیا. پاسپورٹ کی جو ہسٹری ہے وہ 150 سال سے پرانی نہیں ہے. 150 سال پہلے پاسپورٹ نہیں ہوا کرتے تھے, کوئی بندہ بھی کہیں پہ جا سکتا تھا. واسکو ڈی گاما سے کسی نے پاسپورٹ نہیں مانگا تھا کہ تم انڈیا لینڈ کرنے لگے تو بھائی تمہارا پاسپورٹ کدھر ہے, ہم تو تمہیں امیگریشن نہیں دیتے. کسی دنیا میں کولمبس کو پاسپورٹ مانگتے تو پھر وہ یو ایس اے بھی نہ پہنچتا. تو پاسپورٹ تو جو ماڈرن ہسٹری ہے اس کے بھی آخری دور میں پاسپورٹ آیا ہے.
true یار ایک کاغذ ہے جب بنا لو جس تو اسٹمپل ہو گیا کنہ کے پھرتا. کنہ کا پھر یہ وہی کام جو آج آپ کی چپ کر رہی ہے, آج آپ کا گوگل ارتھ کر رہا ہے, ہاں وہ ڈیٹا اکٹھا کر رہے ہیں کہ بھی کتنا ہوا. اچھا اب ہم نے جب سرحدیں بنا لی, ایک جگہ پہ اتنا اناج نہیں تھا, دوسری جگہ سے ہم لے کے نہیں جا سکے, تو وہ قحط پڑنے شروع ہو. یہاں تو قحط پوری دنیا میں پڑے, وہ اب پاسبل نہیں ہے, کسی زمانے میں ہوتا رہا, بیماریاں پھیلتی تھی اور وہ قحط پڑ جاتے تھے. تو یہ بھی ہماری ہی حرکتوں کی وجہ سے ایک چیز ہوئی. ادروائز اس دن جتنے لوگ اس کائنات پہ ہیں اس کا اناج موجود ہے, اس دن کمی نہیں ہے. ہم نے اس کو بانٹ دیا جی, ادھر زیادہ رکھ لو, ادھر کم کر لو, یہ کر لو. وہ انسانوں کی غلطی ہیں. ادروائز اللہ کی طرف سے اناج یا اس کا جو رزق ہے وہ پورا رکھا گیا ہے کہ ہم نے اس کو, میں امریکہ نے زیر اندوزی کر لی, پاکستان نے زیر اندوزی کر لی, انڈیا نے کر لی, اس کی وجہ سے یہ قحط پڑتے, ادروائز قحط پڑ نہیں سکتا. خود بخود مینیپولیٹ. اب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ پہ اعتقاد کس طرح بڑھایا جا سکتا ہے. اس میں ابھی میں 10-15 دن پہلے ایک پروگرام دیکھ رہا تھا, وہ خود اس میں بول رہے تھے. انہوں نے کہا جی میں صبح اٹھ تو جاتا ہوں نماز سے پہلے, مگر کسی وقت میرے سے سستی ہو جاتی ہے, میں اٹھ کے نماز پڑھتا نہیں. اچھا. تو وہ بھی ایک ایسا دن تھا, اور اس دن کو کوس رہے تھے, وہ خوشی سے نہیں بتا رہے تھے کہ وہ بھی ایک دن ایسا تھا کہ میں اپنے پلنگ میں لیٹا ہوا تھا, سردیوں کے دن تھے, تو نماز میں نے پڑھ سکا, نماز نکل گئی. تو بس کہتے وہ سوچ رہا تھا کہ 1-2-2.5 کلو کا گولا میرے سینے پہ آ کے گرا داڑ کر کے. تو میں ہڑبڑا کے اٹھ گیا تو دیکھا وہ میری پالتو بلی ہے. ٹھیک. اس آئی میرے پہ, اس نے پیار کا ایک اٹیک کیا, تو میرے سینے سے لپٹ گئی اور آگے پیار لینے لگی. تو بعد میں مجھے یاد آیا کہ میں نماز پڑھ کے نا اس کو دودھ دیتا ہوں. تو میں نے دودھ نہیں دیا, تو اس نے آگے یہ حرکت کی کہ جی اٹھو. ہر میں اٹھا, اس کو میں نے دودھ دیا. وہ کہہ رہے تھے کہ میرا جو اعتقاد ہے وہ کم ہے, بلی کا اعتقاد مجھ پہ زیادہ ہے. میرا اپنے اللہ تعالیٰ پہ اتنا اعتقاد ہے جتنا بلی کا مجھ پہ ہے. تو کیوں نہیں, کہتے میرے یہ سوچتا رہا سارا دن کہ کیوں نہیں میرا اعتقاد اتنا زیادہ ہوا, کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے میں اتنا اعتقاد نہیں رکھ سکا جتنا ایک بلی نے رکھا ہوا ہے. بلی کی آلدو عقل بھی مجھ سے کم ہے, اور وہ اس کی چیزیں کم دی ہوئی اللہ تعالیٰ نے, بہت ساری چیزیں اس کو سونگنے کی طاقت زیادہ دی ہوئی, باقی کم ہے ایک انسان سے. اور انسان کو اشرف المخلوقات پیدا کیا, تو اس کی زیادہ ہونی چاہیے تھی. اب انہوں نے اس وہاں پہ نا انہوں نے یہ نتیجہ نکالنے کی کوشش کی جو میں سمجھا کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو بھی ساتھ پیدا کیا ہوا. شیطان ورگلاتا ہے, وہ ورگلاتا کہ نہیں تو لیٹر ہے, کوئی ضرورت نہیں کی, اللہ تعالیٰ کو آگے بڑے عبادات کرنے والے ہیں. تو اگر وہ نہ ورگلا ہوتا تو اعتقاد تو اتنا ہی تھا. اب ہم نے شیطان سے بچنا ہے, کس طریقے سے ہم شیطان سے بچیں اور ہم اللہ تعالیٰ سے جو اعتقاد ہے اس کو زیادہ مضبوط کریں. پھر وہ کہتے ہیں جی یہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے کہ میں خاص طور پہ اہتمام کر کے اللہ تعالیٰ سے باتیں کروں, میرے سے ہر وقت بات کر سکتا ہوں, کمیونیکیشن ہوتی رہنی چاہیے, وہ ڈسکنیکٹ ہی نہیں ہونی چاہیے. انہوں نے مثالیں دی کہ میں گراؤنڈ میں جاتا ہوں, بچے کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں, گلی ڈنڈا کھیل رہے ہوتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں ساتھ والے بینچ کے اوپر میرے ساتھ اللہ تعالیٰ بیٹھا ہوا ہے اور ہم ڈسکشن کر رہے ہیں. اور اسی طرح اگر کسی اور جگہ پہ بھی ہوں, میں ٹی وی دیکھ رہے ہیں بچے, تو میں بیٹھا ہوں تو میں بھی اللہ تعالیٰ سے وہاں پہ بات کروں. تو اس میں قرآن میں بھی یہی ہے کہ میں تمہاری شارک سے زیادہ نزدیک ہوں. اگر آپ فیل کریں گے اللہ تعالیٰ کو اپنی شارک سے زیادہ نزدیک, تو غلط کام بھی نہیں کریں گے کہ شرمندگی نہ ہو. اور جہاں تک بابے کی ڈیفینیشن جہاں سے بات چلی تھی کہ بابا ہے کیا, بابا وہی میں سمجھتا ہوں جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہے. وہ خود بھی ہو سکتے ہیں, آپ اس میں کوئی شک شبہ نہیں. آپ اپنی برائیاں ختم کر دیں یا منیمم کم کر دیں تو ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہو سکتے ہیں. ہم اپنے بابے بھی بن سکتے ہیں, لوگوں کو بھی رہنمائی دے سکتے ہیں. مطلب تنہائی میں جو ہے وہ آپ اپنا انالیسس کر سکتے ہیں کہ میرا کیا رویہ ہے, وہی دراصل. اور ضروری نہیں, اگر آپ دیکھیں کئی لوگ آپ دیکھتے ہیں بیٹھے بیٹھے آپ گزر رہے ہوتے ہیں, وہ وہاں پہ اشارے کر رہے ہوتے ہیں, وہ ملانگا من کو کہتے ہیں,
بیسیکلی کسی نہ کسی سے رجوع کیا ہوتا ہے انہوں نے، لگے ہوتے ہیں مست ملنگ سے کیتے. چلیں اس کے اوپر تھوڑا سا مزید آپ سے جو ہے وہ نالج گین کریں گے. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد، کہیں مت جائیے گا، دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. اسٹے ٹیون. ویلکم بیک فرام دا بریک اینڈ یو آر لسننگ FM 98.6 لائیو. اس وقت آپ ہمیں سن رہے ہیں، اور پہلے سیگمنٹ میں جب ہم بات کر رہے تھے کہ جو بابا ہیں ان کی کیا ڈیفینیشن ہے، جن بزرگ جو بڑے جن کو ہم دانا بینا سیانا وہ یہ جو الفاظ ہیں، یہ دراصل ہے یہ ڈیفینیشن کیا ہے. اور ساتھ ہی جو ہمیں کچھ تھوڑا سا ابھی تک جتنا میں سمجھا ہوں، میاں صاحب نے یہ فرمایا کہ آپ کا جو سیانہ پن ہے نا، جو عقل ہے وہ اپنی جگہ، اس کے ساتھ اٹیچمنٹ یہ ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا ایک کنیکشن ہونا چاہیے. تو یہ ایک طرح سے ایک پیکیج ہے جس کے اندر یہ چیز بھی آ جاتی ہے، اور ہمیں سمجھنا پڑتا ہے کہ خدا کی ذات جو ہے وہ ہماری شارک سے بھی زیادہ نزدیک ہے. تو یہ سارا پیکیج جو ہے سر، یہ تو ایک نشست میں تو ڈیفائن ہو بھی نہیں سکتا. جی یہ تو ایک صدی میں بھی ڈیفائن نہیں ہو سکتا. آج سے نہیں، تصوف تو ہے، عرصہ دراز سے چل رہا ہے صوفیزم، اور لوگوں نے اس میں کتابیں لکھی اور لوگوں نے بے شمار پریکٹس بھی اس میں کی. تو اس میں تو بات ہوتی رہے گی. تو یہ ابھی جو آپ بات فرما رہے تھے کہ یہ خدا کی ذات جو ہے وہ شارک سے زیادہ نزدیک ہوتی ہے، اور ہمیں خود کو ٹھیک کرنا چاہیے، تو اپنے بابے ہم خود بن سکتے ہیں. بالکل. تو یہ اس کے اوپر ذرا روشنی ڈالیں نا سر. دیکھو دو ہی طریقے ہیں، طریقت ہے یا کسی کی فالو کر لیں، یا آپ اپنی ریسرچ خود کر کے اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں، یا کسی سے بیعت کر لیں. دو ہی طریقے ہیں اس فیلڈ میں. تو میری جو ہے وہ میں ریسرچ خود کرتا ہوں، میں نے کسی کی بیعت نہیں کی، اور اپنے طریقے سے ڈھونڈتا ہوں، اور مجھے بہت سارے نئے اسپیکٹ ملتے ہیں. اور کئی دفعہ میں دیکھتا ہوں کہ آج میں جو کام کر رہا ہوں وہ 4 دن بعد وہ میں بدل لیتا ہوں اس کو، کہ یار یہ غلط کر رہا تھا میں. پرفیکٹ نہیں ہے انسان میں، پرفیکشن کی کوئی بات ہی نہیں ہے، اور یہی وجہ کہ وہ انسان ہے. ہم فرشتے نہیں ہیں، ہم تو ایک انسان ہیں، اور ہم سے غلطیاں ہوں گی اور ہوتی رہی ہیں. صحیح ہے. ان کو کم کر سکتے ہیں، ہم ختم نہیں کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ کو یہ پتا اس نے خود بنایا، میں اس سے بہتر کون جانتا ہے. انسان غلطی کا پتلا ہے. تو اللہ تعالیٰ خود سمجھا دیتا ہے کہ یار یہ اس طرح نہیں، بات اس طرح ہے، آپ اس طرح دیکھ لیں. تو یہ نیت کرے کہ جی میں نے اپنی کوتاہیاں کم کرنی، وہ آہستہ آہستہ کم ہوتی جائیں گی. آپ اور پھر اس کے بعد جو میرا ذاتی ایکسپیرینس ہے، آپ کو اچھے لوگ ہی ملیں گے، برے لوگ ملیں گے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ سلسلہ اس قسم کا بنا دیتا ہے کہ اچھے لوگوں کو اچھے لوگ ہی ملتے ہیں، برے لوگوں کو برے لوگ ہی ملتے ہیں. سب سے مشکل کام ہے اپنے آپ کو اچھا بنانا. یہ اصل چیز ہے. وہ بنا لے انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. تو یہ جس وقت آپ بات کرتے ہیں ریسرچ کی، وہ کہ میں خود ریسرچ کرتا ہوں، تو اس میں کچھ آمد کا بھی سلسلہ ہوتا ہے. آمد دیکھیں اس طرح مجھے تو خیر میں نے تو کبھی آمد پہ وہ نہیں کبھی کیا. میں نے وہ پڑھ لیتے ہیں آپ، جیسے آپ ہم استخارہ کرتے ہیں، وہ کیا ہے استخارہ؟ یہ کہ ایک آپ نے چیز سوچی، کھولا آپ نے قرآن ہی ہے، وہ آپ کے لیے آمد ہے. وہ صفحے سامنے کھل لیتے ہیں آپ کے جو آپ کا سوال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ بھی ایک آمد اس کو سمجھ لے. مگر ریٹرن قرآن تو ریٹرن ہے، اس میں تو کوئی چینجز نہیں ہوتی. آپ جب کھولتے ہیں اس کو صفحے بدل نہیں جاتے، وہ وہی لکھے ہوتے ہیں. آپ جب قرآن پڑھتے ہیں تو آپ کے سوالوں کا جواب ملنا شروع ہو جاتا ہے. سوال آپ کے ذہن میں ہوتے ہیں. کئی دفعہ یہ ہوا میرے ساتھ، میں یہ سوچا کرتا تھا، یہ بہت پرانی بات ہے، کہ یہ جو شیطان ہے اس نے کیوں سجدہ نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے اگر انسان ایک بنایا تھا، مٹی سے بنا دیا یا جس سے بھی بنا دیا، ہم یہی سنتے تھے کہ اسے اس لیے سجدہ نہیں کیا کہ اس نے وہ آگ سے بنا ہوا تھا، ہم مٹی سے بنے ہوئے تھے، آدم جو تھے، تو سجدہ نہیں کیا، اس نے انکار کر دیا. تو میں یہ سوچا کرتا تھا کہ اس کی اتنی جرأت کیسے ہوئی کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے انکار کر دی. اب یہ میرے سوال ذہن میں تھا، اور یہ اس دور کا سوال تھا جس وقت آپ اتنا اوپنلی سوال کر بھی نہیں سکتے تھے. تو ایک بزرگ تھے بھاول نگر میں گیا ہوا تھا چودھری ظفر صاحب کے الیکشن پہ، تو انہوں نے کہا جی آئے ایک بزرگ سے ملنا. وہ بزرگ چارپائی پہ لیٹے ہوئے تھے. انہوں نے مجھے کہا آ گئے ہیں؟ میں کہا جی میں آ گیا. کس طرح آیا؟ میں کہا گڈی تھے آئے تھے اس طرح. میں سمجھا یہ اچھا.
وہ پوچھ رہے تھے کس طرح ہے کی پوچھنا ہے. ہاں وہ بیسکلی یہ پوچھ رہے تھے. میں نہیں سمجھا, میں نے بتایا تھی گاڑی پہ آیا ہوں تو فلانے روٹ سے آیا. تو انہوں نے کہا یار ایک سوال ہے میرے کو, خود ہی میرا سوال ہے, وہ بتا رہے ہیں کہ اے جڑا شیطان سی اینے کیوں نہیں سجدہ کیتا, تین پتہ اس گل دا. میں اب دیکھ رہا ہوں یار میرا سوال ہی انہوں نے مجھے پکڑا دیا. تو میں کہہ لے جی میں تو کافی دیر سے اس پہ کام کر رہا ہوں. یہ تھا کہ جب مورت بنا دی گئی تھی مٹی کی تو اللہ تعالیٰ نے جب روح پھونکی اس کو آدم میں, اس وقت ابلیس وہاں پہ نہیں تھا. اس کو معلوم نہیں تھا, اس کو معلوم نہیں تھا کہ اس میں روح پھونکی ہے. وہ یہ مجسمہ واپس جب آیا تو وہ ایک انسان بنا ہوا تھا. اس نے کہا جی نہیں میں نے, اگر اس کو یہ پتا ہوتا کہ روح اللہ تعالیٰ نے پھونک دی ہے اس میں اپنی, تو اس نے روح کو سجدہ کرنا تھا, اس نے مٹی کو نہیں کرنا تھا. تو اس کو وہ لا علم رہا اور اس کو لا علم رکھا گیا اس لیے کہ وہ انکار کرے, ادروائز اس نے انکار ہی نہیں کرنا تھا. اب یہ سوال کا جواب مجھے 400 کلومیٹر دور جا کے ملا اور میں سیٹسفائی ہو گیا جی, بات ٹھیک ایسی ہوگی. اب کیونکہ ذہن میں یہ چیز پھنس گئی تھی کہ ابلیس کو بھی تو لاجک کے ساتھ جسٹیفائی کرنا نا, کبھی اس نے کیوں, آلدو ضرورت نہیں تھی اس کی, مگر ایک فلسفے کے اسٹوڈنٹ کے طور پہ یہ چیز پھنسی ہوئی تھی ذہن میں کہ ابلیس کو کس طرح میں جسٹیفائی کروں لاجک سے. نہ لاجک سے کرتے تو بعد میں سمجھ آیا لاجک تو ہے ہی نہیں امپورٹنٹ. ہاں صحیح ہے. تو کئی دفعہ آپ کے سوال اس طرح بابے ریڈ کر لیتے ہیں کہ وہ آپ کے ذہن سے بغیر کمیونیکیشن کے آپ ٹیلی پیتھی دے لیں, نام کچھ دے لیں, وہ ریڈ کر کے جواب دیں. اس کے علاوہ اور بھی میرے ساتھ ہوئے واقعات کہ کئی بزرگوں کے پاس گیا تو انہوں نے وہی سوال کر دیا جو, بلکہ ایک دعا میں کیا کرتا تھا تو انہوں نے وہی کہا کہ یار میں بھی کسی زمانے میں یہ دعا کرتا تھا اور یہ غلط ہے. تو میں نے نہیں ان سے کہا کہ جی میں کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا, مگر انہوں نے بالکل ڈیٹو وہی کر کے تو مجھے بتایا. تو یہ آج کے دور میں بھی یہ ایسے لوگ ہیں اور رہیں گے میرے خیال میں. اور یہ جب آپ اس طرح کی کوئی نشست کرتے ہیں, آپ جاتے ہیں, ایک آپ کے ذہن میں ایک کنفیوژن ہوتی ہے نا, تو جب آپ کا ایک کانسیپٹ کلیئر ہوتا ہے, آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعی جو میں لینے آیا تھا مجھے مل گیا, تو خوشی ہوتی ہے پھر. بالکل جی, آپ ایک سمجھے ایک ایسے لگتا ہے کہ ایک زندگی کا ایک چیپٹر مکمل ہو گیا. ایک جو سوال اور اس کی تشنگی رہی ہو اور کمپلیٹ ہو جائے تو آبویسلی ایک اچیومنٹ ہے. اور یہ آپ کو بابے ضروری نہیں کہیں جا کے چلا کاٹ کے ملے گے, یہ آپ کو سڑکوں پہ بھی مل جائے گا. اور ہم یوزلی یہ سمجھتے ہیں کہ یار کٹ پڑے ہے اور کوئی ایڈا علم نہیں ہے گا. میں سمجھتا ہوں ان کے پاس زیادہ علم ہے, انہوں نے اپنے ایکسپیرینس سے وہ علم حاصل کیا ہوا ہے, اپنے تجربے سے, لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کرنے سے. وہ کہیں پہ بھی مل سکتا ہے. اسٹریٹ سمارٹ ہوتے ہیں. اسٹریٹ سمارٹ ہے نہیں ان کے لیے پراپر ورڈ. اچھا, وہ ورڈ یہی ہے کہ انہوں نے دنیا دیکھی ہوئی ہے. زمانے کی جو مار کھاتا ہے مطلب اس کو تو بہرحال وہ آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں. ایک وہ کیونکہ انہوں نے پھر ایک اس رتبے تک جانا ہوتا ہے نا, وہ ایک لیول کچھ دوسرا ہے, تو ان کے لیے واقعی بابا جو ہے وہ بننا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے. اس کے لیے بڑی محنت کی ضرورت ہے. اس کے لیے اپنا من مارنا پڑتا ہے, من مارنا پڑتا ہے, کیونکہ اپنی خواہشات کو آپ یکسر پھر خواہشات تو ختم ہو جاتی ہے نا, پھر اس کے بعد خواہشات کیا رہ گئی. اپنا وہ ختم ہو گیا نا کہ میری یہ ریکوائرمنٹ ہے, یہ مجھے نہیں چاہیے. اپنا جو ہے نا اپنا من یہ مارنا پڑتا ہے. اور اس کے اوپر مزید ہم ڈسکس کریں گے, میاں صاحب سے پوچھتے رہیں گے. ابھی دیکھیں بہترین طریقہ ہے کہ اشفاق صاحب کے ڈرامے یوٹیوب پہ پڑے ہوئے ہیں, اور ڈرامے کی ایک سیریز تھی ان کی, ٹھیک ہے, اور زاویہ تو خیر انہوں نے خود کیا, وہ خود سوال جواب دیتے, سوالوں کے جواب دیتے تھے. وہ دیکھیں گے تو کافی کانسیپٹ کلیئر ہو جائے گے. آلدو اس زمانے میں ہمارے وہ خود کہتے ہیں, ایک انہوں نے پروگرام خود کیا, اس طرح اشارہ کر رہے تھے کہ سر سے گزر جاتا. اب آپ کی میچورٹی لیول وہ ہے کہ اب سر سے نہیں گزرتا, اب سمجھ آ جاتا ہے. یہاں اگر سمجھ نہیں آتا تو آپ کسی بڑے سے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کہنے کا مقصد کیا ہے. وہ اینڈ کو ہمیشہ اوپن چھوڑ دیتے تھے کہ آپ خود ڈیسائیڈ کریں کیا ہوا. ٹھیک ہے, اگلی کہانی کہتے تھے خود بنا لیں. اچھا, یہ
یہ بڑا یہ بھی ایک نئی چیز ہاں ہاں وہ، اور یہ دیکھیں 30 سال پہلے کی بات ہے. بڑی بات ہے، بڑی بات. ورنہ یہاں پہ تو دیکھیں نا، ہم یہ کہتے ہیں کہ جو میں نے کہہ دیا بس وہی ٹھیک ہے، جو مہر میری لگنی چاہیے. انہوں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ میں عقلیں کھول لوں. اشفاق صاحب کا یہ ایک خاص چیز ہے، وہ کہتے تھے میری عقل ناقص ہی ہے، میری عقل میں جو آتا ہے وہ میں لکھ رہا ہوں، آپ اس کو ٹھیک کرنا چاہتے کر لیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں. چلیں، یہ ہونا تو ایسے ہی چاہیے. دیکھیں اللہ پاک نے ذہن سب کو دیا ہے، عقل بھی سب کو دی ہے، اس کا استعمال کرنا بھی آنا چاہیے. اور آپ سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو پھر آپ کو ظاہری سی بات ہے اس کے اوپر آنا چاہیے. اب ہم میرا حال ہے جاتے جاتے جو ہے نا وہ چھوٹا سا جو ایک اس کے اوپر کر لیتے ہیں بات کہ آج ہمارا وہ ہے اس کے ساتھ بنگلہ دیش کے ساتھ T20. جی تو تیسرا T20 ہے. تو یہ پہلے دوسرا جیت گئے ہم، دوسرا جیت گئے ہیں میرا، پہلا تو جیت گئے تھے، پہلا بھی جیت گئے، سیریز جیت گئے ہوئے سیریز جیت گئے. ہاں تو یہ اچھا رہے گا میچ، اور وہ جیت گیا تو پھر انشاءاللہ سیریز بھی جیت جائے کیونکہ اگلا جو ہے وہ ٹیسٹ میچز کا ہے. اب ویسے ٹیسٹ میچز کا وہ نہیں رہا جو پہلے کچھ عام ہوتا تھا. اب ون ڈے اور T20 جو ہیں وہ زیادہ پاپولر ہے. ٹیسٹ میچز جو ہیں بڑے اسکیل قسم کے کرکٹر میرے جیسے وہ دیکھتے ہیں. اس پہ آپ نے دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بالر کیسے کھیل رہے ہیں، بیٹسمین کتنے پیشن سے، کتنے اس میں لوز بال نہیں کھیلی جاتی. تو وہ بھی ایک دیکھنے کا طریقہ، سلو پیس پہ آپ مزے سے بیٹھ کے سلو فاسٹ دونوں چلتی ہے. چلیں دیکھتے ہیں پاکستان جو ہے وہ آج بھی جیتے گا اور کلین سویپ کرے گا. دیکھیں سب سے بڑی اپریسیشن کی بات ہے کہ وہ ہوم گراؤنڈ نہیں ہے، وہ سم ہاؤ ہمارے. اچھا وہاں پہ جو کراؤڈ ہے وہ بڑا ایک اس دفعہ بڑی حیرانگی کی بات ہے، وہ کہتے ہیں بڑا وارم ویلکم دے رہے ہیں جب یہ نکلتے ہیں ہوٹل سے لے کے اور اسٹیڈیم تک اور واپسی تک ہمارے پلیئرز کو بڑا ایک اچھا جیسچر وہ دیتے ہیں پاکستان بڑی اچھی بات ہے. پہلے یہ نہیں تھا، نہیں ابھی چینج آیا، یہ ابھی چینج آئی ہے، بڑی اچھی. کچھ جھنڈے پاکستان کے پکڑ کے نا لوگ راستے میں بھی کھڑے تھے اور وہ انہوں نے ویڈیو جو ہے وہ دکھائی ہے. کرکٹ ڈپلومیسی جو ہے نا، دیکھیں یہ اسپورٹس مین اسپرٹ اور یہ سارا کھیل یہ تو ہوتا تو دراصل یہ ہے دوستی بڑھانے کے لیے، نہ کہ آپ اس کو کوئی نیگیٹو ٹول کے طور پہ یوز کریں. ہمارے جو ہے نا دیکھیں ہمارے کپتان صاحب جو ہیں وہ PM صاحب وہ بھی کپتان تھے اور وہ کرکٹ انہوں نے خوب کھیلی ہے، تو وہ اس طرح کی ڈپلومیسیز کو بہت بہتر سمجھتے ہیں. اب آگے نہ جانے کچھ تھوڑا سا جو ہے نا وہ زیرو ٹالرنس کی طرف ہی چلے گئے ہیں، جس طرح ہونا نہیں چاہیے اس طرح سے. وہ دیکھیں جی ایج کا بھی فیکٹر ہے، 70 کے قریب ہوں گے یا 65 پلس ہوں گے. اور وہ اصل میں بات وہی ہے کہ آپ کا جو حساب ہے اللہ تعالیٰ نے جو لینا ہے وہ آپ کی کوششوں کا لینا ہے، رزلٹ کا نہیں لینا. یہ چیز اگر کسی کو سمجھ آ جاتی ہے، اور وہ میں تو انسان ہوں، ایک حاق ہوں اس نبی کی. ان کو انہوں نے کہا کہ تمہارا حساب جو میں نے لینا ہے وہ تم نے جتنی تبلیغ کی ہے اس کا حساب لینا ہے، کوئی مسلمان ہو یا نہ ہو اس کا حساب نہیں لینا. یہ ہاں صاحب کو اگر سمجھ آ جائے اور وہ سر سٹ کے کام کرتے رہے تو کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہوگا. لیکن جو امید وہ انہوں نے دلائی تھی نا، جس کی ہم اکثر بات کرتے رہتے ہیں، یہ میرے ذہن میں بھی یہ بات آ رہی ہے کہ ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، بڑی تیزی سے جو تبدیلی لائیں گے، اور وہ بڑی ہماری تیاری ہے اور بڑے لوگوں کو ہم نے تیار کیا ہوا ہے، ہر منسٹری کے لیے بندے تیار. ہوم ورک تو کوئی نہیں تھا، لوگوں کو کاش امید. بالکل ایسے ہی ہے. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. میں الیکشن لڑ رہا تھا لاہور چیمبر کے، میرے ساتھی ایسوسیٹ کلاس سے لڑتے تھے، کچھ ساتھی ہم چیمبر کلاس سے لڑتے تھے. میں ہار جاتا تھا الیکشن، 4 کنزیکٹیو الیکشن میں ہارا. تو میرا بابا گیا ایسے امریکہ، میں نے اس کو وہاں فون کیا کہ یار میرا کی مسئلہ ہے بھائی، میں کیوں ہار جانا بار بار. اچھا انہوں نے کہا یار تو جڑی تقریراں کر رہا نا کہ میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، کر تو لے گا. ایسے ان کے الفاظ. میں کہا سر جی یہ تو کوئی ایڈی گلا نہیں ہے. کہتے نہیں دعوے وہ کر جڑے تو کر سکنا، وہ نہ وہ تو کر ہی نہ سکے. اچھا پھر میں نے سارے اپنے جو تقریریں ہیں جو آئندہ کی ان کو ریوزٹ کیا، ان کو اس طریقے سے سنوارا کہ جو میں کر سکتا ہوں میں بولوں، جو میں نہ کر سکتا ہوں نہ میں بولوں. تو اس کے بعد میں الیکشن بھی جیت گیا. اب یہ اللہ تعالیٰ بھی دیکھ رہا ہوتا کہ یار اے گلا کر رہا ہے تو میں موقع دیا تو کر سکتا کہ نہیں کر سکتا.
اب خان صاحب کا ایکسپیرینس ہی نہیں تھا, کبھی منسٹری انہوں نے کی ہی نہیں تھی کسی گورنمنٹ میں. بے شمار لوگوں نے ان کو منسٹری آفر کی, اسپورٹس کا منسٹر بن جا, فلانا بن جا, نہیں بنے. انہوں نے کہا میں پرائم منسٹر ہی بننا ڈائریکٹ. اللہ تعالیٰ نے وہ بھی بنا دیا. اب کیونکہ ان کا ایکسپیرینس نہیں تھا, اب آگے وہ کہتے ہیں جی مجھے سمجھ آتی ہے کہ یہ پرابلم آ گئی, یہ پرابلم آ گئی. دیکھیں مہذب معاشرہ جو ہے وہ یہ کہتا ہے شیڈو کیبنٹ بنائیں آپ اپنی پارٹی کی. میں نے خان صاحب سے یہ بات اس وقت کی تھی جب وہ سڑکوں پہ تھے اور جلسے جلوس کرتے. میں کہا خان صاحب آپ نے شیڈو کیبنٹ بنائی, میں بنا رہا ہوں. بعد میں آ گیا جی شیڈو کیبنٹ بنا لی انہوں نے, فلانا فلانا. کچھ نہیں شیڈو کیبنٹ تھی. جب حکومت میں آئی تو بالکل کسی کو کوئی پتہ نہیں تھا کہ جی ہم نے کون سا وزیر بننا ہے. اور اس کے بعد 3 مہینے بعد آپ وزیر چینج کر رہے ہیں. 3 مہینے میں تو اس کو سمجھ نہیں آتی کہ یار میرا محکمہ ہے کیا, کہ ہر نئے دن اس کو سمجھ آتی ہے یہ بھی میرے نیچے ہے, یہ بھی میرے نیچے ہے. 3 مہینے بعد آپ اس کی وزارت چینج کر دیتے ہیں کہ جی یہ ٹیم مین جو ہے نا وہ جو اچھا پلیئر نہیں کھیلے گا, تو یہ کرکٹ کی ٹیم تو نہیں ہے, یہ ون ڈے میچ نہیں کھیل رہے بھائی, یہ 5 سال کا میچ کھیل رہے ہیں. 1 سال تو آپ اس کو چھیڑے ہی نہ, اس کو صرف سپروائز کرے کہ وہ دفتر جاتا بھی ہے کہ نہیں جاتا. اور صبح ہاں صاحب صبح اٹھنے والے لوگوں میں سے ہے, صبح سب کو بند کرے بھی آپ نے 8 بجے 9 بجے کوئی ٹائم رکھے, آپ نے آفس میں ہونا ہی ہونا ہے. یہ 3-4 گھنٹے آپ نے آفس میں ہونا ہے. پبلک ڈیلنگ کرے, لوگوں سے ملے, لوگوں کے مسائل حل کرے, لوگوں کے مسائل سنیں. حل کرنا نہ کرنا تو ایک علیحدہ بات ہے. تو وہ قطعاً کوئی ایسی چیز نہیں ہے کوئی منسٹر کس وقت آ رہا ہے کوئی کس وقت آ رہا ہے. یعنی کہ جو لائے ہیں ان کی کم سے کم عزت کا تو خیال کریں. اچھا یہ جیسے کہ اب فرما رہے ہیں خان صاحب جو ہے نا, دیکھیں انہوں نے اب آتے ساتھ ہی نا کافی جو اکھاڑ پچھاڑ کی ہے. بیوروکریسی جو ہے اس نے تو کام کرنا ہوتا ہے, بیسیکلی کام تو وہی کرتے ہیں. ان کو بھی تو آتے ساتھ ہی ڈرا دیا تھا کافی, یعنی کہ جو پچھلی گورنمنٹ کے جو بیوروکریٹس تھے تو ان کے اوپر بڑے کاروائیاں اور سارا کچھ. تو یہ بھی ہونا چاہیے تھا, کیونکہ اس کے بعد تو ہینڈز اپ کر گئی نا بیوروکریسی. بیوروکریسی شروع سے ہی ان کے ساتھ نہیں چلی جس طرح چلنا چاہیے. ہمیشہ ہی ہوتا ہے, پہلے بھی میں نے اپنے پروگرام میں بات کی ہے کہ بیوروکریسی پہلے آپ کو دکھیلتی ہے کہ جی ٹیکس چور فلانے لوگ ہیں ان کے پیچھے میں. اور خان صاحب نے وہاں پہ ایک تقریر کی, اپنی جرابیں چڑھا لے, بیوروکریسی کو ایڈریس کر رہے تھے. ہم نے ان کو پکڑ لینا, ان کو چھوڑنا نہیں. اور ہمارے متعلق بات ہو رہی تھی, ٹیکس چور ہمیں کہا جا رہا تھا جن کے ٹیکس سے ملک چل رہا ہے, جن کے ٹیکس سے ملک چل رہا ہے. اگر اب آپ یہ تو بحث کر سکتے ہیں یار ٹیکس تو 100 روپے دے تو 80 روپے دے رہا ہے, یہ نہیں کر سکتے کہ تم ٹیکس چور. میرے ٹیکس سے ملک چل رہا ہے, صحیح ہے. مجھ سے پیار سے بات کریں, ٹیکس بڑھ سکتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں. یہ آپ جنرل مشرف سے پوچھ لیں, اس کی ٹیم سے پوچھ لیں, ٹیکس ہمیشہ 11ویں مہینے میں ہم پورا کر دیتے تھے. 12ویں مہینے کا پھر سرپلس ہوتا تھا ان کے پاس. 10%, 8%, 9% وہ اچیو کرتے تھے نا. وہ یہی تھے ٹیکس چور جن کو آپ کہہ رہے ہیں. انہوں نے آگے پہلے شروع میں ٹیکس چور ہی ہمیں کہا تھا, اور کئی انڈسٹریز کو انہوں نے تھانوں میں بند کر دیا. مہینہ باندھ رہے, بعد میں پتہ چلا ان سے پیسے نہیں تھے, نکلے کہاں سے, مارکیٹیں بند ہو گئی, وہ فارم وغیرہ بانٹنے شروع, وہ بڑا ڈرامہ دیکھا تھا. بس بعد میں جب ان کو سمجھایا گیا تو وہ ہماری بات ہی سنتے تھے, کسی اور کی سنتے ہی نہیں تھے کہ جی آپ ہی ٹھیک کہہ رہے ہیں, آپ نے مجھے. جب آپ ایک کماؤ پوت کو گالیاں دو گے تو وہ ناراض ہو جائے گا. جب آپ کماؤ پوت کو شاباش کرو گے, وہ زیادہ محنت کر کے پیسے کر لائے گا. تو ہمیں پہلے آپ کماؤ پوت کا, یہ جو بیوروکریسی پیسے اکٹھے کرتی ہے کماؤ پوت نہیں ہے. کماؤ ہم ہیں جو ہم پیسے اپنے لیے بھی کماتے ہیں اور ٹیکس بھی دیتے ہیں. یہ تو ریکوری افسر ہے, یہ ان کو کیا آپ سمجھیں گے اور کیا ان کو. بہرحال ہمارا جو ہے نا آج کی ڈسکشن میں یہ جاتے جاتے ایک ذکر خیر ہو گیا خان صاحب کا, اللہ تعالیٰ ان کو لمبی صحت تندرستی والی عمر دے. لیکن بیسیکلی جو ہے نا دیکھیں پاکستانی عوام ان کی طرف بڑی منتظر رہتی ہے ہر وقت, کیونکہ آپ نے آس امید اتنی زیادہ لگوائی تھی کہ یہ بھی دیکھیں جی یہ بھی غلط ہے. ہم نے امیدیں زیادہ لگائی ہوئی ہیں, اتنی نہیں لگانی چاہیے. پرانے پرائم منسٹر تھے 10-20% زیادہ کر لیں, مگر اتنی نہیں کہ ان کے پاس کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے کہ گھمائیں گے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. وہ چیزوں نے اپنے ٹائم پہ ہی ٹھیک ہونا ہے, کہنے کا تو یہی مقصد ہے. بہرحال اس وقت لاہور چیمبر میں FM 98.6 پہ بیٹھ کے جو ہم نے بات کی ہے, اور اس بات کا جو لب لباب یہ ہے
جو کماؤ پوت ہے, جو تاجر برادری ہے, اس کی عزت میں اضافہ ہونا چاہیے, اس کی رسپیکٹ میں اضافہ ہونا چاہیے, اور اس کے اوپر قطعاً کسی قسم کا کوئی کمپرومائز وہ کبھی بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. اور میرا یہ خیال ہے کہ آپ خود بہتر سمجھتے ہیں کہ جو واقعی میاں صاحب نے بھی کہا ہے, کما کے لا کے دیتا ہے اس کو شاباش ملنی چاہیے, تاکہ پہلے سے زیادہ وہ محنت کرے, جستجو کرے, لگن سے آپ لوگوں کے لیے اور بھی زیادہ کام کرے. بہرحال اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اپنا خیال رکھیں, گردنواں میں سب کا خیال رکھیں. انشاءاللہ تعالیٰ بشرط زندگی کل پھر ملاقات ہوگی. ہمارا یوٹیوب چینل اس کو ضرور آپ سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو شیئر بھی کریں, اور جو بھی آپ کے کمنٹس ہیں, جو ان پٹ ہے, آپ ہمیں واٹس ایپ کا یہ جو نمبر ہماری اسکرین پہ آ رہا ہے اس پہ اپنے میسیجز بھیج سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم.